اکثر کے مرکزی بازار میں ایک امیر اور مشہور تاجر فاضل بن یونس اپنی دولت اور شہرت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ہر صبح جب وہ اپنی دکان پر آتا، لوگ اس کے سخاوت کے قصے سناتے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے دروازے ہر ضرورت مند کے لیے کھلے ہیں اور وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹتا ہے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ فاضل لوگوں کے دل جیتنے کے لیے صرف زبانی وعدے کرتا اور دکھاوے کے چند سکے بانٹ کر اپنی سخاوت کا جھوٹا تاثر دیتا۔ ایک دن فاضل نے بازار میں ایک بڑا اعلان کیا، اکثر کے لوگوں، اگلے جمعے میری دکان پر کوئی بھی حاجت مند آ سکتا ہے اور میں اس کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی فاضل کی تعریفیں کرنے لگا، لیکن اس کے دل میں صرف اپنی شہرت بڑھانے کا مقصد تھا۔ اسی دوران ایک غریب اور تھکا ہوا مسافر جابر بن قاسم سر کے بازار میں پہنچا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا۔ جابر کئی دنوں سے بھوکا تھا اور مدد کی تلاش میں شہر آیا تھا۔ اس نے لوگوں کو فاضل کی سخاوت کے قصے سناتے سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی جمعے کے دن اپنی مدد کے لیے فاضل کے پاس جائے گا۔ فاضل نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ دکان کو خوب سجائیں اور ایک بڑا منظر تیار کرے۔ ہمیں ایسا دکھانا ہے کہ پورا شہر ہماری سخاوت کی تعریف کرے، اس نے کہا۔ مگر اس کا منصوبہ صرف دکھاوے تک محدود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے صرف چند کو امداد دی جائے گی، وہ بھی نمائشی طور پر۔ جابر، جس کا دل امید سے بھرا ہوا تھا، رات کو بازار کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اسے یقین تھا کہ فاضل کی سخاوت اس کے مسائل کا حل نکالے گی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جس امید کے سہارے وہ یہاں آیا ہے وہ ایک دھوکے پر مبنی ہے۔ جمعے کا دن آیا تو اکثر کے بازار میں بے پناہ چہل پہل تھی۔ فاضل بن یونس کی دکان کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں اور ملازمین لوگوں کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تاجر کے دکھاوے کا اہتمام اتنا شاندار تھا کہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جابر بن قاسم، جو کئی دن سے بھوکا اور پریشان تھا، ہجوم کے پیچھے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل امید سے لبریز تھا کہ آج اس کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ فاضل کی دکان پر آتے ہوئے اس نے سوچا، یہ وہ دن ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ شاید اب میری تقدیر بدل جائے۔ فاضل نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ شروع کیا۔ چند لوگوں کو چمکتی ہوئی اشیاء دی گئیں، کچھ کو سکوئی اور کچھ کو کھانے کے تھیلے۔ ہر امداد کے بعد تاجر بلند آواز میں کہتا، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ سر کے لوگوں کے لیے مجمع اس کے نعرے بلند کرتا اور اس کی تعریفوں کے تل باندھے جاتے، لیکن یہ سب صرف دکھاوے کے لیے تھا۔ جب جابر کی باری آئی تو اس نے جھجکتے ہوئے فاضل کے قریب جا کر اپنی حالت بیان کی۔ اے سخاوت کے بادشاہ، میں ایک مسافر ہوں جو کئی دنوں سے بھوکا اور بے سہارا ہوں۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکوں۔ فاضل نے جابر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے، مگر ہجوم کے سامنے اپنی شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے جابر کو ایک تھیلا پکڑا دیا۔ یہ لو اور جا کر اپنی زندگی سنوار لو، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ جابر نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ بوسیدہ روٹیاں اور خراب پھل تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور دکان کے پیچھے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ جابر نے خود سے کہا، یہ وہ سخاوت نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ اور دکھاوے کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا دل بھاری تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حقیقت کو سب کے سامنے لائے گا۔ رات کے وقت اکثر کی گلیاں پرسکون تھیں، لیکن جابر کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ تاجر کے برتاؤ پر غور کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنے امیر آدمی کے دل میں اتنی تنگدلی کیوں ہے؟ یہ دکھاوا کب تک چلے گا؟ اس نے خود سے کہا۔ یہ میرا فرض ہے کہ لوگوں کو سچائی بتاؤں۔ اگلی صبح جابر نے فیصلہ کیا کہ وہ فاضل کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کرے گا، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔
فاضل کا اثر و رسوخ اور شہرت سر کے ہر کونے تک پھیلی ہوئی تھی۔ جابر جانتا تھا کہ اگر وہ جلد بازی میں کچھ کرے گا تو لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے۔ اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ جابر نے بازار کے ایک درزی سے قرض پر کپڑے لیے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنایا تاکہ وہ کسی عام فقیر کی طرح نہ لگے۔ اس کے بعد وہ فاضل کے پاس دوبارہ گیا۔ اس بار اس کا مقصد صاف تھا، فاضل کے رویے کو ایک اور زاویے سے دیکھنا۔ اے فاضل بن یونس، جابر نے بلند آواز میں کہا، میں ایک دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور آپ کی سخاوت کے چرچے سنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے علاقے میں جا کر آپ کی نیک نامی پھیلاؤں۔ فاضل نے جابر کو پہچانا نہیں، کیونکہ اس کی حالت پہلے کے مقابلے میں مختلف تھی۔ اس نے جابر کو احترام سے بٹھایا اور کہا، میرے بھائی، آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ لیکن جب جابر نے مدد کے طور پر زمین کا ایک ٹکڑا یا رقم مانگی تو فاضل کا چہرہ اتر گیا۔ وہ ہچکچانے لگا اور آخر کار کہا، دیکھو، میرے پاس اس وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اکثر کے بہترین ہوٹل میں رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جابر سمجھ گیا کہ فاضل اپنی سخاوت صرف دکھانے کے لیے کرتا ہے، دل سے نہیں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا، لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا۔ اب وہ لوگوں کو دکھا کر ہی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ جابر نے اگلے چند دن قصر کے لوگوں کے رویے کو سمجھنے میں گزارے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فاضل کی جھوٹی سخاوت نے نہ صرف اس کی شہرت کو بڑھاوا دیا ہے، بلکہ عام لوگوں میں یہ تاثر بھی پیدا کر دیا ہے کہ وہ واقعی ایک نیک دل انسان۔ جابر جانتا تھا کہ فاضل کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے اسے کوئی ایسا قدم اٹھانا ہوگا جو قصر کے ہر فرد کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ ایک شام جب بازار اپنی رونق پر تھا، جابر نے فاضل کے محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اکثر کے لوگوں، آؤ اور دیکھو، آج فاضل بن یونس کی عظیم سخاوت کا امتحان ہوگا۔ لوگوں کی بھیڑ فوراً جمع ہو گئی۔ فاضل یہ آواز سن کر حیرت میں پڑ گیا اور محل سے باہر نکلا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جابر نے ایک چھوٹا سا خالی صندوق اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جابر نے کہا، اے فاضل، اکثر کے لوگ تمہیں سخاوت کا تاج پہناتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی سخاوت کو سب کے سامنے ثابت کرو۔ یہ صندوق میرے ساتھ ہے اور میں تمہارے دربار میں آیا ہوں، خالی ہاتھ، امید کے ساتھ۔ فاضل نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھائی، یہ تو میرا فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ جابر نے کہا، پھر آج اس صندوق کو بھر دو تاکہ اکثر کے لوگ تمہاری نیکی کو دیکھ سکیں۔ فاضل کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک چال ہے، لیکن بھیڑ کے سامنے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ صندوق کو بھرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس نے سکے ڈالنے شروع کیے، صندوق کا پیندہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا۔ فاضل نے حیرت سے کہا، یہ صندوق تو جادوئی معلوم ہوتا ہے، جتنا بھی ڈالو یہ خالی ہی رہتا ہے۔ جابر نے جواب دیا، یہ صندوق تمہارے دل کی مانند ہے، خالی اور بے رحم۔ جتنا بھی مال اس میں ڈال دو یہ کبھی نہیں بھرے گا، کیونکہ تمہاری نیت صاف نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فاضل کے چہرے پر پسینہ چھلکنے لگا اور اس کے جھوٹ کا پردہ سب کے سامنے فاش ہو گیا۔ اکثر کے لوگ جابر کی دانائی کو سراہنے لگے اور فاضل کا روب اور شہرت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ جب فاضل کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا تو اکثر کے لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ گیا۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے اور اس کی سخاوت کے جعلی قصے اپنی اہمیت کھونے لگے۔ بازاروں میں فاضل کے نام کے بجائے جابر کی حکمت کے چرچے ہونے لگے۔ جابر کو اکثر کے لوگ عزت اور محبت دینے لگے کیونکہ اس نے نہ صرف ایک جھوٹے کو بے نقاب کیا تھا بلکہ سب کو ایک اہم سبق بھی دیا تھا۔ فاضل، جو ہمیشہ اپنی دولت اور جھوٹ پر انحصار کرتا تھا، اب تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا کہ کیسے اس کی جھوٹی شہرت نے اسے اصل خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے جابر کے الفاظ کو بار بار یاد کیا، دولت انسان کی عزت نہیں بڑھاتی، نیک نیتی اور سچائی بڑھاتی ہے۔ ایک دن
فاضل نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے جابر کو اپنے محل بلایا۔ جابر، جو ہمیشہ معاف کرنے والا تھا، بخوشی گیا۔ فاضل نے جابر کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے۔ میں نے اپنی زندگی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے گزاری، لیکن اب میں دل سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ جابر مسکرایا اور کہا، معافی اسی کے لیے ہے جو دل سے بدلنا چاہے۔ اگر تم واقعی اپنی نیت صاف کر لو تو تمہاری دولت بھی ایک نعمت بن سکتی ہے، نہ کہ لعنت۔ فاضل نے اپنی دولت کا بڑا حصہ اکثر کے یتیموں اور غریبوں کے لیے وقف کر دیا اور باقی زندگی سچائی اور نیکی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی۔ اکثر کے لوگ جو پہلے اس پر طنز کرتے تھے، اب اسے ایک بدلتے ہوئے انسان کے طور پر دیکھنے لگے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر بن سکتا ہے۔ سچائی اور نیک نیتی وہ خزانے ہیں جو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، جبکہ جھوٹ اور فریب جلد ابدیر بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں۔ دولت اور شہرت کا حقیقی مقام وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنی نیت کو صاف رکھتے ہیں۔ سچائی اور نیکی وہ راہ ہے جو انسان کو عزت اور سکون کی منزل تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھ سکیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔